تاریخ بعض اوقات خاموش رہتی ہے، مگر کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں جو چیخ چیخ کر کہتے ہیں یہ کوئی حادثہ نہیں، یہ ایک پیغام تھا۔ یہ کہانی ہے جنرل محمد ضیاء الحق کی، ایک فوجی امر، ایک اسلامی انقلابی اور شاید ایک بین الاقوامی سازش کا شکار۔ آج ہم کھولیں گے اس واقعے کے تہ درد فائلیں اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ 17 اگست 1988 کو آخر ہوا کیا تھا۔ ایک وزیر اعظم جو عوام کا ہیرو تھا اور ایک جنرل جو اس کا دوست بنا اور پھر اس کا قاتل۔ لیکن اس کہانی میں ایک ایسا موڑ آیا کہ قاتل بھی ایک پراسرار دھماکے میں مٹی کا ڈھیر بن گیا۔ آج آپ سنیں گے ایک ایسی سیاسی جنگ کی کہانی جس میں دو طاقتور شخصیات آپس میں ٹکرا گئے اور انجام ہوا خون، پھانسی اور ایک جلتا ہوا طیارہ۔ ذوالفقار علی بھٹو ایک بااثر اور ذہین لیڈر تھے۔ وہ عوام کی زبان بولتے تھے، کسانوں، مزدوروں، نوجوانوں کی بات کرتے تھے۔ انہوں نے پاکستان کو پہلا ایٹمی پروگرام دیا، مزدوروں کو حقوق دیے اور غریب کو امید دی۔ لیکن سن 1977 کے الیکشن کے بعد اپوزیشن نے دھاندلی کا شور مچا دیا، ملک میں احتجاج شروع ہو گئے۔ بھٹو نے حالات کنٹرول کرنے کے لیے ایک خاموش فرمان بردار جنرل کو آرمی چیف بنا دیا۔ یہ جنرل تھا جنرل محمد ضیاء الحق۔ بھٹو کو یقین تھا کہ ضیاء وفادار رہے گا، مگر وہ غلط ثابت ہوئے۔ 5 جولائی 1977 کو ضیاء الحق نے مارشل لا لگایا، ملک پر قبضہ کر لیا اور بھٹو کو گھر میں نظر بند کر دیا۔ یہ کوئی خونی بغاوت نہیں تھی، بلکہ ان کے مطابق یہ ایک خاموش غداری تھی۔ جنرل ضیاء الحق نے بھٹو پر ایک قتل کا الزام لگایا، نواب محمد احمد خان قصوری کے قتل کی سازش۔ عدالت میں کیس پیش ہوا، مگر گواہ کمزور تھے، ثبوت ادھورے اور جج پر دباؤ تھا۔ اس کے باوجود بھٹو کو سزائے موت دے دی گئی۔ سپریم کورٹ میں اپیل دائر کی گئی، لیکن فیصلہ 4-3 سے مسترد کر دیا گیا۔ کئی قانونی ماہرین نے کہا یہ فیصلہ انصاف نہیں بلکہ عدالتی قتل تھا۔ جنرل ضیاء الحق کا مقصد واضح تھا، بھٹو کو ختم کرنا تاکہ وہ کبھی واپس نہ آ سکے۔ اس نے کہا کہ ایک قبر میں 2 لوگ نہیں سما سکتے، یعنی یا بھٹو رہے گا یا میں۔ اور اسی کا تسلسل 4 اپریل 1979 کی رات بھٹو کو راولپنڈی جیل میں نیند سے جگایا گیا، وضو کروایا گیا، آخری نماز پڑھنے دی گئی اور رات کے 2 بجے اسے پھندے پر لٹکا دیا گیا۔ بھٹو کے آخری الفاظ تھے، میں بے گناہ ہوں۔ پھانسی کے بعد فوجی طیارے کے ذریعے لاش کو گڑھی خدا بخش لے جایا گیا، جہاں اسے خاندان کے قبرستان میں دفن کر دیا گیا۔ یہ سب خاموشی سے ہوا، کوئی میڈیا نہیں، کوئی اعلان نہیں، صرف تاریکی میں۔ عوام نے احتجاج کیا، سڑکوں پر نکلے، مگر جنرل ضیاء الحق نے سب کو سختی سے دبا دیا۔ بھٹو کی موت کے بعد جنرل ضیاء الحق نے پورے ملک پر آئینی ہاتھ رکھ دیا۔ اس نے اسلامی قوانین نافذ کیے، حدود آرڈیننس لایا اور عورتوں پر سخت پابندیاں لگائیں۔ اپوزیشن کو جیلوں میں ڈالا گیا، صحافت پر پابندیاں لگی اور ملک کو خوف کے سائے میں لپیٹ دیا گیا۔ اس کے بعد اس نے امریکہ کے ساتھ تعلقات بنائے، افغانستان میں مجاہدین کی مدد کی اور بدلے میں اربوں ڈالر حاصل کیے۔ مگر جنرل ضیاء کے دل میں کہیں نہ کہیں خوف تھا، کیونکہ بھٹو کے بیٹے مرتضیٰ اور شاہ نواز انتقام لینے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے۔ انہوں نے ایک تنظیم الذوالفقار بنائی، مگر وہ کوئی بڑا نقصان نہ پہنچا سکی۔ اور پھر 17 اگست 1988 بھاولپور میں ایک گرم دن، جنرل ضیاء ایک فوجی مشق دیکھنے کے بعد واپس آ رہے تھے۔ طیارہ تھا ہرکولس C-130۔ اس میں ضیاء کے ساتھ امریکی سفیر، جنرلز اور دیگر اعلیٰ افسران سوار تھے۔ کل 30 افراد پر مشتمل یہ طیارہ جیسے ہی فضا میں بلند ہوا، چند لمحوں بعد ہچکولے کھانے لگا اور پھر ایک زوردار دھماکہ، طیارہ فضا میں پھٹا اور زمین پر آ گرا۔ اس طیارے میں کوئی بھی زندہ نہ بچا۔ کچھ کہتے ہیں کہ آموں کی پیٹی میں بم چھپا تھا، کچھ کہتے ہیں اعصابی گیس استعمال کی گئی اور کچھ کہتے ہیں را یا KGB نے بدلا لیا۔ اس واقعے کی تحقیقات کے لیے امریکہ نے بھی FBI بھیجی، مگر کبھی کوئی رپورٹ مکمل نہ ہو سکی۔
ضیاء کے بیٹے اعجاز الحق نے بھٹو کے بیٹے مرتضیٰ پر الزام لگایا، مگر وہ محض ایک الزام ہی رہا۔ جس شخص نے بھٹو کو پھانسی پر چڑھایا وہ خود ایک طیارے کے ٹکڑوں میں بکھر گیا۔ اس وقت بھٹو کے حامیوں نے کہا یہ اللہ کا انصاف ہے۔ یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ اقتدار، دھوکہ اور انتقام کا کھیل ہمیشہ انجام کی طرف ہی جاتا ہے۔ پاکستان آج بھی اس زخم سے پوری طرح نہیں نکلا۔ آپ کیا سوچتے ہیں کہ ضیاء الحق کا انجام انصاف تھا؟ کیا بھٹو کی پھانسی درست تھی یا ظلم؟ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کہانی کی ایک تفصیلی ویڈیو بننی چاہیے تو مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بھی اچھی لگے گی۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔